اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفى وعلی بدہ طیبین طاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام دوستانوں کو آموزشی زبان فارسی میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس پنجم ہے۔ کتاب سوم کے درس پنجم پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ آج ہم درس پنجم میں جو چیزیں سیکھیں گے، در این درس میں آموزیم جو چیزیں اس درس میں سیکھیں گے، یک روز فراموش نشدنی، ایک روز نہ بھولنے والا۔ اس کے نام سے ایک متن ہے۔ اس کے بعد واجہہ میں فراموش نشدنی یعنی بھولنے والا نہیں ہے۔ عید نوروز، نیز، سر انجام، در حالی کے، یہ سارے الفاظ ہیں جو ہم سیکھیں۔ اس کے بعد نقطہ ہمیں جو گرامر میں اجزائے جملے کے کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں، کون کون سے جملے کے حصے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں درس کی طرف۔ سب سے پہلے آپ اس کو سنیے گا، اس کے بعد اس کی معنی کی طرف آتے ہیں۔ یک روز فراموش نشدنی. روزهای پایانی زمستان بود. مردم برای جشن عید نوروز آماده می شدند و برای خرید لباس عید به بازار می رفتند. فاطمه نیز مانند بسیاری از کودکان و نوجوانان برای خریدن لباس روزشماری می کرد. چون پوشیدن لباسهای عید، رفتن به خانه بزرگترها و دیدار بستگان و دوستان برایش بسیار لذت بخش بود. سرانجام آن روز فراموش نشدنی فرا رسید. فاطمه همراه خانواده‌اش به بازار رفت. در شلوغی بازار با خوشحالی به دنبال کفش و لباسهای زیبا بود که دوستش ریحانه را دید. ریحانه در حالی که بسیار غمگین بود از کنار فاطمه گذشت. فاطمه به طرفش رفت و او را صدا زد. دوستش برگشت و با لبخندی به او سلام کرد. فاطمه پس از سلام و احوالپرسی سوال کرد: چرا ناراحتی؟ ریحانه گفت: چیز مهمی نیست. فاطمه متوجه شد که دوستش مشکلی دارد. دوباره پرسید: ریحانه جان، چرا ناراحتی؟ او گفت: مادرم مریض است و در بیمارستان بستری است. برای خرید داروهایش به داروخانه رفتم، ولی داروها خیلی گران بود و من پول کافی نداشتم. فاطمه کمی فکر کرد، سپس گفت: لطفاً کمی صبر کن، من الان برمیگردم. او بلا فاصله نزد پدر و مادرش برگشت و ماجرای ریحانه را برای آنها توضیح داد. او به آنها گفت: دوستم ریحانه یتیم است. پدرش پارسال در یک تصادف از دنیا رفت. به نظر من کمک به او از خرید لباس عید لازمتر است. پدر و مادر از تصمیم فاطمه خوشحال شدند و او را تشویق کردند. سپس مقداری از پول خرید لباسها را به فاطمه دادند. او با خوشحالی نزد دوستش ریحانه برگشت. پول را به او داد و برای سلامتی مادرش دعا کرد. ریحانه با چهره خندان از او تشکر و خداحافظی کرد. فاطمه و مادرش فردای آن روز چند عدد کمپوت و مقداری میوه خریدند و برای عیادت به بیمارستان رفتند. آنها از ریحانه حال مادرش را پرسیدند. او گفت: به لطف خدا پس از استفاده کردن داروها حالش بهتر است. فاطمه با شنیدن این خبر از تصمیم دیروز خود بسیار خوشحال شد و خدا را شکر کرد. تو یہ تھا آج کا ہمارا متن۔ آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ یک روز فراموش نشدنی یعنی ایک دن نہ بھولنے والا، جو یاد رہتا ہر وقت۔ روزهای پایانی زمستان بود، آخری دن تھے سردیوں کے۔
مردم برای جشن عید نوروز آماده می شدند. عید نوروز یہاں پہ سال کے شروع والے دنوں کو کہتے ہیں، جو سال کے شروع والے دن ہوتے ہیں ان کو عید منائی جاتی ہے. برای جشن عید نوروز آماده می شدند، عید نوروز کے لیے لوگ آمادہ ہو رہے تھے. و برای خریدن لباس عید به بازار می رفتند، اور عید کے لباس خریدنے کے لیے بازار گئے تھے. فاطمه نیز مانند بسیاری از کودکان و نوجوانان برای خریدن لباس روز شماری می کرد. فاطمہ دوسرے جو ہے نا بچوں کی طرح اور نوجوانوں کی طرح لباس خریدنے کے لیے دن کو گن رہی تھی. جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ دن گننے کی روز شماری، یعنی دن کو گننا کہ آج ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، باقی 4 دن ہیں، باقی 5 دن ہیں، اتنے دن بچ گئے عید میں. اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں روز شماری. یہ وہ دن گن رہی تھی کہ کب عید والے دن آئیں گے جو ہم لباس وغیرہ خریدنے دیں گے. چون پوشیدن لباس های عید، رفتن به خانه بزرگترها و دیدار بستگان و دوستان برایش بسیار لذت بخش بود. کیونکہ نیا لباس پہننا، پوشیدن لباس های عید یعنی عید کا لباس پہننا، رفتن به خانه بزرگترها اپنے بڑوں کے گھر پہ جانا، و دیدار بستگان اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے جانا اور دوستوں سے ملاقات کرنا فاطمہ کے لیے بسیار لذت بخش بود. اس کے لیے بہت مزیدار ہوتا ہے، بہت جو ہے نا لذت بخش ہوتا ہے اس کے لیے، وہ اس کو پسند کرتی ہیں. سر انجام یعنی آخر. سر انجام آن روز فراموش نشدنی رسید. سر انجام آخر کار وہ دن جو نہ بھولنے والا ہے پہنچ گیا. فرا رسید یعنی آ گیا، پہنچ گیا. فاطمہ ہمراہ خانواده‌اش به بازار رفت. فاطمہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بازار گئی. در شلوغی بازار با خوشحالی به دنبال کفش و لباس های زیبا بود. بازار کے شلوغ میں یعنی بازار میں جو رش وغیرہ ہوتی ہے اس بھیڑ میں اپنے جوتوں اور لباس کے اچھے جوتے اور لباس کی تلاش میں تھی کہ دوستش ریحانہ را دید. اپنے یہ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک اپنے دوست جو ریحانہ تھی اس کو دیکھا. ریحانہ در حالی کے بسیار غمگین بود. ریحانہ کے جس کی حالت یہ تھی کہ وہ بہت غمگین تھی. از کنار فاطمہ گزشت. فاطمہ کے کنارے سے نزدیک سے گزر گئی لیکن اس کو فاطمہ کو نہیں دیکھا. فاطمہ بے طرفش رفت. فاطمہ جلدی جو نا اس کے طرف گئی. و او را صدا زد اور اس کو بلایا. صدا یعنی بلانا، صدا زد یعنی آواز دینا. دوستش برگشت. اس کی دوست جو فاطمہ تھی وہ لوٹ آئی. و با لبخندی به او سلام کرد اور مسکرا کر اس کو سلام کیا. فاطمہ پس از سلام و احوال پرسی سوال کرد. فاطمہ سلام اور احوال پرسی کے بعد اس سے ایک سوال کیا. چرا ناراحتی، کیوں آپ غمگین ہیں، کیوں آپ ناراض ہیں، کیوں آپ اتنے اداس ہیں؟ ریحانہ گفت چیزی مهمی نیست. ریحانہ کا کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. چیزی مهمی نیست یعنی کوئی اہم چیز نہیں ہے. فاطمہ متوجہ شد کہ دوستش مشکلی دارد. فاطمہ متوجہ ہوئی یعنی اس نے دیکھا کہ اپنی یہ جو میری دوست ہے وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے. دوبارہ پرسی اور دوبارہ اس سے پوچھا ریحانہ جان چرا ناراحتی، ریحانہ جان کیوں آپ ناراحت ہیں، کیوں آپ غمگین ہیں؟ او گفت مادرم مریض است. ریحانہ نے کہا کہ میری ماں، میری والدہ مریض ہے. و در بیمارستان بستری است اور بیمارستان میں جو ہے نا ایڈ ہیں، اس کو بیمارستان میں بستر یعنی اس کو داخل کر دیا بیمارستان میں. برای خرید داروهایش به داروخانه رفتم. اس کے بیماری کے لیے دوائی لینے کے لیے میں اسٹور پہ گئی تھی. داروخانه بولتے ہیں اسٹور کو، میڈیکل اسٹور جو ہوتا ہے، میڈیکل اسٹور پہ گئی تھی. ولی داروها خیلی گران بودن، لیکن جو دوائیاں تھی وہ بہت مہنگی تھی. و من پھول کافی نداشتم، میرے پاس اتنے پھول نہیں تھے کہ مہنگی دوائیں خرید سکوں. فاطمہ کمی فکر کرد. فاطمہ نے تھوڑا سا فکر کیا، تھوڑا سا سوچا. سپس گفت لطفاً کمی صبر کن. اس کے بعد کہا کہ کمی یعنی کچھ صبر کریں.
من الان برمیگردم. کن یعنی یہ فعل امر ہے، کس سے؟ کردن سے. فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہوگا می کنم. فعل امر کیا ہوگا؟ کن. آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ فعل امر کے کتنے صیغے ہوتے ہیں، کیسے بناتے ہیں. کمی صبر کی یعنی تھوڑا سا صبر کریں. من الان برمیگردم، میں ابھی لوٹتی ہوں. او بلا فاصله نزد پدر و مادرش برگشت. فاطمہ بلا فاصلہ جو ہے اپنے والد اور والدہ کے پاس لوٹ کر آئی. و ماجرای ریحانہ را برای آنها توضیح داد. ریحانہ کا جو حالات تھے، ریحانہ کی جو ماجرا تھی، اس کو اپنے والدین کے لیے بیان کیا. او بے آنها گفت، فاطمہ نے اپنے والدین سے کہا، دوستم ریحانہ یتیم است، میری دوست جو ریحانہ ہیں وہ یتیم ہیں. پدرش پارسال در یک تصادف از دنیا رفت. اس کا والد جو ہے نا پچھلے سال ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں. به نظر من کمک به او از خرید لباس عید لازم تر است. میری نظر میں اس کی مدد کرنا عید کے لباس سے خریدنے سے لازم ہے، اس سے بہتر ہے. یعنی لازم تر ہے، یعنی لازمی ہے کہ میں اس کی مدد کروں عید کے لباس خریدنے سے. پدر و مادر از تصمیم فاطمہ خوشحال شدند. والدین فاطمہ یعنی والدہ اور والد جو ہے نا فاطمہ کے ارادے سے، تصمیم یعنی ارادہ، ایک ارادہ کرنا، اس کے تصمیم کے، اس کے ارادے سے جو ہے نا خوشحال ہوئے. اورا تشویق کردن، اس کو جو ہے نا تشویق کی، اس کو شاباشی دی کہ آپ کا ارادہ بہت اچھا ہے، اس کو کہتے ہیں تشویق کرنا. سپس مقداری از پھول خرید لباس ها را به فاطمه دادن. پس اس کے والدین نے کچھ جو ہے نا پیسے جو لباس کے خریدنے کے لائے میں سے کچھ فاطمہ کو دیا. او با خوشحالی نزد دوستش ریحانہ برگشت، وہ خوش ہوتی ہوئی اپنے دوست ریحانہ کے پاس لوٹ کر آئی. پھول را به او داد، پیسے جو تھے وہ پھول جو تھے وہ اس کو دیے. پھول یعنی پیسے، ہم نے یہ کتاب اول مقدمے پڑھا تھا. پھول. و برائے سلامتی مادرش دعا کا، دوست کی ماں کی جو صحت یابی کے لیے دعا کی. ریحانہ با چہرہ خندان از او تشکر و خداحافظی کرد. ریحانہ با چہرہ یعنی صورت، چہرہ جو ہم بھی کہتے ہیں اردو میں. خندان یعنی خوشحالی، مسکراتا ہوا. ریحانہ نے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا شکریہ کیا اور اس کو خداحافظی بائے بائے کیا. فاطمہ و مادرش فردای آن روز چند عدد کمپوت و مقداری میوے خریدند. فاطمہ اور اس کے ماں نے دوسرے دن یعنی روز عید، دوسرے دن کچھ عدد کمپوت جو ہوتے ہیں وہ خریدیں اور کچھ میوہ خریدا. و برائے عیادت بے بیمارستان رفتن، اور ریحانہ کی والدہ کے لیے اس کی عیادت کے لیے بیمارستان یعنی ہاسپیٹل گئے. آنها از ریحانہ حال مادرش را پرسیدند. انہوں نے ریحانہ سے اس کی والدہ کا حال پوچھا. او گفت به لطف خدا پس از استفاده کردن داروها حالش بہتر است. خدا کے لطف سے دوائی کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حالت بہتر ہے. دوائی کو استعمال کیا ہے کہ ان کی حالت اب بہتر ہے. فاطمہ با شنیدن این خبر از تصمیم دیروز خود بسیار خوشحال شد. فاطمہ نے جب یہ خبر سنی تو اس خبر کے سننے سے جو کل ارادہ کیا تھا پیسوں دینے کا، اس کے اپنے ارادے سے بہت خوشحال ہوئی، بہت خوش ہوئی. وہ خدا را شکر کرد اور خدا کا شکریہ ادا کیا. پاسخ دہید، یہ سوالوں اور جوابات ہیں جو اس متن کے ریلیٹڈ ہیں، جو ہم نے یہ متن ابھی پڑھا ہے. در عید نوروز چه چیزهایی برای فاطمه لذت بخش بود؟ سبب ناراحتی ریحانه چه بود؟ فاطمه برای کمک به دوستش ریحانه چه تصمیم گرفت؟ فاطمه مادرش فردای آن روز چه کار کردن؟ برای عیادت مادر ریحانه رفتن. اس کے بعد چلتے ہیں واجہہ کی طرف. انشاءاللہ یہ واجہہ کا جو وائس ہے میں گروپ میں بھیجوں گا، یہاں اس کی ویڈیو بنا کر آپ کے پاس دوبارہ بھیجوں گا تاکہ یہ درس لمبا نہ ہو. اس لیے میں اس واجہہ کو بغیر وہ وائس کے چلا اور پڑھتا ہوں میں خود. واجہ آموزی یعنی الفاظ، فراموش کردن یعنی بھلا دینا. وقتی چیزی از فکر و ذہن انسان بیرون می رود،
وقتی یعنی جب کبھی کوئی چیز یا کوئی فکر یا کوئی الفاظ انسان کے ذہن سے نکل جائیں تو اس کو کہتے ہیں فراموش کردن، فراموش. وقتی استاد معنای واژه های را از من پرسید گفتم استاد ببخشید من درس را خواندم اما الان فراموش کردم و نمیدانم. وقتی استاد معنی واژه، جب استاد نے الفاظ کی معنی مجھ سے پوچھی تو میں نے کہا استاد معاف کیجیے گا درس تو میں نے پڑھا تھا لیکن الفاظ جو ہے نا وہ میں ابھی فراموش میں بھول گیا ہوں، ابھی مجھے معلوم نہیں ہے. استاد من گفت برای فراموش نکردن درس آن را چند بار تکرار کنید. ہمارے استاد نے کہا درس کو بھول نہ جائیں اس لیے درس کو چند مرتبہ تکرار کریں پڑھیں. فراموش نشدنی چیزی که همیشه در ذهن و چیزی که همیشه در فکر و ذهن انسان میماند، ایسی چیز جو ہمیشہ انسان کے ذہن اور فکر میں رہے اس کو کہتے فراموش نشدنی، یعنی نہ بھولنے والی ایسی چیز جو یادیں رہ جاتی ہیں جو کبھی انسان بھول نہیں سکتا. مثال کے طور پہ روز شہادت امام حسین علیہ السلام یک روز فراموش نشدنی است. روز شہادت امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا دن ایک ایسا دن ہے جو نہ بھولنے جیسا ہے، کبھی ہم بھول نہیں سکتے، اس کو ہمیشہ ہمارے ذہن و فکر میں یاد رہے گا. مہربانی مادرم برایم فراموش نشدنی است. والدین کی مہربانی، والدین کا لطف اور کرم جو ہے نا کبھی بھولنے کا نہیں ہے، نہ بھولنے والی شے ہیں، کبھی ہم اس کو بھول نہیں سکتے. عید نوروز یعنی سال کے جو پہلے دن ہوتے ہیں ان کو عید نوروز کہتے ہیں. ایران میں شمسی چلتا ہے سال، اس لیے یہاں کے جو پہلے دن ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں عید نوروز ہے. جیسے ہمارے پاس محرم ہوتا ہے سال کی شروعات میں، یہاں جو انگریزی مہینے ہیں عیسوی مہینے وہ جنوری میں شروع ہوتے ہیں، تو ان کا فروردین سال کا پہلا مہینہ ہے اس لیے فروردین کو عید نوروز کہتے ہیں، فروردین کے شروع والے دن کو. روز اول ماہ فروردین را عید نوروز می نامند. پہلا دن جو ہوتا ہے ماہ فروردین کا اس کو عید نوروز کہتے ہیں. دانش آموزان ایرانی در عید نوروز 13 روز تعطیل هستند. دانش آموزان ایرانی یعنی ایران کے جو دانشگاہیں ہوتے ہیں، جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، ان میں عید نوروز کی تقریباً 13 دن چھٹی ہوتی ہے. 13 روز یعنی 13 دن 13 دن جو ہوتے ہیں وہ چھٹی ہوتی ہے. 13 دن چھٹی ہوتی ہے. نیز ہم، نیز یعنی ایسا کہ ایزن، نیز ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ہم لفظ کی ہم معنی ہے. جعفر نیز مانند پدرش ورزشکار است. جعفر نیز یعنی جعفر بھی اپنے والد کی طرح ورزشکار ہیں، یعنی کھیلنے والا ہے. من کتاب سوم را میخوانم، میں کتاب سوم کو پڑھتا ہوں. دوستم نیز همین کتاب را میخواند، میرا دوست بھی یہی کتاب پڑھتا ہے. روز شماری کردن وقتی انسان خیلی دوست دارد کسی بیاد برای رسیدن زمان آن روزها را میشمارد. جب کبھی انسان کسی کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، تو انسان اس کے آنے کے لیے، اس کے پہنچنے تک وہ دن گنتا رہتا ہے، دنوں کی گنتی کرتا رہتا ہے کہ آج کا دن بھی گزر گیا، انشاءاللہ 15 تاریخ کو وہ آئے گا، آج 10 ہے، پھر دوسرے دن آج 11 کا دن ہے، باقی 3 دن 12 کا دن آئے گا، 14ویں 13ویں کا دن آئے گا، 14ویں. اس طریقے سے وہ دنوں کو شمار کرتا تھا، گنتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں روز شماری کردن. خانواده ہم ہفتے بعد به اینجا می آیند. میرے گھر والے ایک ہفتے کے بعد یہاں آئیں گے. من برای دیدن آنها روز شماری می کنم. میں ان کو دیکھنے کے لیے دن گن رہا ہوں. وقتی در کشورم بودم برای آمدن به ایران روز شماری می کردم. جب میں اپنے ملک میں تھا تو ایران میں آنے کے لیے دنوں کو گنتا رہتا تھا کہ اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، باقی میری ویزا آنے میں اتنے دن رہ گئے ہیں. 40 میں تو مثال کے طور پہ 40 میں اتنے دن رہ گئے، ہم بھی 40 پہ جائیں گے، باقی 15 دن کے بعد ہم جائیں گے. تو اسی کو کہتے ہیں روز شماری. سر انجام در پایان، سر انجام یعنی در پایان، آخر، در آخر کار، چیزی که پس از زمانی طولانی می آید یا انجام می شود. ایسا کام جس کا وقت آ جائے، بہت زمانہ گزرنے کے بعد وہ دن. مثال کے طور پہ ایک دن ہم دن گن رہے تھے کہ کس دن ہم کربلا جائیں گے، تو ایک دن وہ آ گیا تو یہ کہیں گے سر انجام
رسیدن سر انجام یعنی وہ دن آ گیا جس کا ہمیں انتظار تھا. سر انجام زمستان تمام شود فصل بہار میاد. سر انجام جب زمستان تمام ہوتا ہے، تمام ہونے کو پہنچتا ہے تو فصل بہار آتی ہے. پس از دوباره امتحان دادن، پس از دوباره امتحان سر انجام قبول شدم. جب میں نے دوبارہ امتحان دیا نتیجہ یہ ہوا کہ میں قبول ہو گیا، آخرکار میں قبول ہو گیا. فرا رسیدن یعنی آمدن زمان چیزی. فرا رسیدن کسی چیز کا آنا، وہ وقت پہنچنا، کسی چیز کے وقت کو پہنچنے کو کہتے ہیں فرا رسیدن. جو وقت آنا تھا، مثلا گرمیوں کا وقت آ گیا کہیں گے فرا رسیدن تابستان ہے. یا کسی کے آنے کا وقت وہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں، یعنی جب فصل پک جاتی ہے اس کے لیے کیا کہیں گے کہ ان فصل کا جو نا وقت آ گیا تو یہ کہیں گے فرا رسیدن. با فرا رسیدن فصل پاییز برگ درختان کم کم زرد می شود. فرا رسیدن فصل پاییز، جب یہ فصل پاییز کا یعنی خزاں کا جو موسم آ جاتا ہے تو اس وقت درختوں کے جو برگ ہوتے ہیں، جو پتے ہوتے ہیں، وہ کم کم آہستہ آہستہ زرد ہو جاتے ہیں. دوران جوانی من تمام شد. میرا جوانی کا دور جو نا تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا. دوران نوجوانی من تمام شد. میری نوجوانی کا وقت تمام ہو گیا، 12 سے 13 17 18 سال میرے مکمل ہو گئے. اور دوران جوانی فرا رسید، تو میرے جوانی کا وقت پہنچ گیا ہے. بے دنبال بودن یعنی کسی چیز کے پیچھے رہنا، کسی چیز کو تلاش کرنا، کسی چیز کو ڈھونڈنا، اس کو کہتے ہیں بے دنبال. گربے برائے گرفتن موش بے دنبال آن می دود. جو ہے نا گربے یعنی بلیاں جو ہوتی ہیں وہ چوہوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں. جوان ہا برائے ازدواج بے دنبال ہمسر خوب ہستن. جوان جو ہوتے ہیں، جو نوجوان شادی کے لیے ایک بہترین بیوی کی تلاش میں ہوتے ہیں. بے دنبال یعنی بہترین بیوی کے پیچھے تلاش میں ہوتے ہیں. در حالی کے یعنی در حالی کے مریض بودم یعنی اچانک اس وقت کہ میں ابھی مریض ہوں، اس کو کہتے ہیں در حالی. اردو میں استعمال ہوتا ہے. در حالی کے مریض بودم بے کلاس رفتم. جب میں مریض تھا تو کلاس میں گیا تھا. فاطمہ در درس ہا بما کمک میکرد. فاطمہ در درس ہا بما کمک. فاطمہ نے درس میں ہماری مدد کی. در حالی کے خودش امتحان داشت، جبکہ اس کا خود کا امتحان تھا، جبکہ ایک حالت جبکہ. بے دوستم گفتم در حالی کے غذا می خوری ٹیلی ویژن تماشا نہ کن. میں نے اپنے دوست کے کہا جبکہ تم کھانا کھا رہے ہو تو ٹیلی ویژن کو نہ دیکھا کرو. کھانا کھاؤ یا ٹیلی ویژن دیکھو. غمگین ناراحت یہ دونوں ہمارے پاس لفظ استعمال ہوتے ہیں. مادر ہنگام بیماری فرزندش غمگین می شود. والدہ جو ہے نا اپنے بیٹوں کی یا اپنے اولاد کے بیمار ہونے کی وجہ سے غمگین ہو جاتی ہیں. سارا بے خاطر قبول نشدن در امتحان رانندگی غمگین شد و گریہ کرد. سارا جو ہے نا قبول نہیں ہوئی ہے ڈائیوری امتحان میں. جو ڈائیوری کی رانندگی یعنی ڈائیوری کے لیے جو امتحان دیا جاتا ہے، اس ڈائیوری کے امتحان میں لائسنس لینے کے لیے جو امتحان دیا تھا اس میں قبول نہیں ہوئی ہیں، اس لیے وہ ناراض ہیں اور گریہ کرد رو رہی ہیں. گذشتن یعنی گریہ کرد یعنی رویا تھا. گذشتن یعنی گزر جانا، وقت گزرا ہوا وقت. ہنگام مسافرت از تہران به شیراز از شہرهای کم و اصفهان گذشتم. یعنی رد ہونا، کسی جگہ سے گزرنے کو کہتے ہیں گذشتن. ہنگام مسافرت از تہران به شیراز، جب میں سفر کر رہا تھا تہران سے شیراز کی طرف. از شہرهای کم و اصفهان گذشتم، شہر کم اور اصفہان سے میں گزرا. جب میں شیراز کے لیے جا رہا تھا تہران سے تو میں شہر کم سے گزرا. گذشتم یعنی گزرا، کم اور اصفہان سے گزرا. برای رفتن به دانشگاه ہر روز سوار اتوبوس می شوم. میں یونیورسٹی کو جانے کے لیے ہر روز جو ہے نا بس میں سوار ہوتا ہوں. و از کنار مدرسه ها فروشگاه ها سینما ها وغیرہ می گزرم. اور ہماری بس جو ہے نا یا میں خود جو ہے نا مدرسے کے کنارے سے، اسکول کے کنارے سے، مارکیٹ کے کنارے سے، یہاں سینما کے نزدیک سے گزرتا ہوں. مہم
چیزی کی توجہ بھی آن بسیار لازم است. مہم کسے کہتے ہیں جو اہم ہوتی ہے. ہمارے اردو میں بھی ہے یہ مہم. یہ چیز کسی ایسی چیز جس کی طرف انسان کا توجہ لازم ہو، جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں مہم. زیاد صحبت کردن در یاد گرفتن زبان فارسی مہم است. زیادہ بولنا زبان فارسی کو یاد کرنے میں بہت اہم ہے. زبان فارسی کو یاد کرنے کے لیے اس میں بولنا زیادہ اہم ہے. کسی بھی زبان کو یاد کرنے کے لیے اس زبان میں بولنا ضروری اہم ہے. سلامتی مہم ترین چیز برائے ہر انسان است. صحت و سلامتی انسان کے لیے مہم ترین چیز ہے، مہم ترین شے ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے. دیشب تلویزیون دو خبر مہم ورزشی را گفت. کل ٹیلی ویژن میں دو خبر یعنی دو نیوز جو کھیلوں کے بارے میں تھی مہم بیان کی. کہیں گزشتن از کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. من از مدرسے، از کنارے مدرسے گزشتم. من از کنارے حرم گزشتم. مثال کے طور من از کنارے بازار گزشتم. من از کنارے دوستم گزشتم. متوجہ شدن یعنی متوجہ ہونا. من امروز متوجہ شدم کہ دوستم ہفتے بعد به ایران می آید. آج میں متوجہ ہوں، آج میں سمجھا ہوں کہ میرا دوست ایک ہفتے کے بعد ایران آئیں گے. من نمی دانستم برادرم مریض است. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا بھائی مریض ہے. دیروز وقتی تلفن زدم، کل جب میں نے فون کی. متوجہ شدم کہ در بیمارستان بستری است. میں سمجھا اور متوجہ ہوا کہ میرا بھائی ہاسپٹل میں ہیں. مشکل داشتن یعنی مشکل رکھنا یعنی کوئی مشکل کا پیش آنا. من ہنگام نوشتن املا در کلم ہائی کے سین سواد و ثا دارند مشکل دارم. میں لکھتے وقت املا یعنی لکھتے وقت جب میں لکھتا ہوں تو سین سواد و سا میں مشکل ہوتی ہے مجھے لکھنے میں. اور معمولاً غلط لکھتا ہوں کیونکہ سین اور سواد کا اچار اور سا کا اچار کا پتہ نہیں ہوتا. استاد کہتا ہے کہ صدا لکھو تو میں سا سے لکھ دیتا ہوں. استاد کہتا ہے کہ سلام لکھو تو میں سواد سے لکھ دیتا ہوں. تو ابھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ سواد یا سین اس میں بہت ساری غلطی ہوتی ہے اس املا میں. پزشک از من پرسید. ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا چه مشکلی داری، کون سی مشکل ہے آپ کو. گفتم دیروز سرما خوردم. اس کو کہا ہے کہ کل مجھے نزلہ زکام تھا و تمام بدنم درد میکنه اور میرا بدن اس وقت درد کر رہا ہے. مجھے سردی لگی ہے اس لیے کہ میرا بدن جو ہے نا درد کر رہا ہے. کافی یعنی کافی ہے جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی بس یہی کافی ہے اس لیے جیسے کہتے ہیں. نور این اتاق زیادہ است و برای مطالعه کافی است. اس اتاق میں روشنائی بہت زیادہ ہے اور مطالعے کے لیے کافی ہے. یہ من پھول کافی برای خریدن این دو چرخه ندارم. میرے پاس یہ کافی پھول نہیں یعنی میرے پاس اتنے پھول پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو خرید سکوں. چون این دو چرخے 500,000 تومان است. کیونکہ یہ دو چرخہ 500 تومان کی ہے، 500,000 تومان کی ہے. و من 350,000 تومان دا اور میرے پاس 350,000 تومان ہیں. فکر کردہ یعنی فکر کرنا اردو کے لفظ ہیں تقریباً یہ سوال. لے استاد را بلا فاصلے جواب نہ دادم. سوال استاد کے سوال کا فوراً جواب نہیں دیا. کمی فکر کردم، تھوڑی سی فکر کی، سپس جواب دم، اس کے بعد میں نے جواب دیا. نرگس گفت. نرگس نے کہا برای ازدواج با پسر عمویم کے ثروت مند است بسیار فکر کردم. نرگس نے کہا کہ میرے انکل کا بیٹا جو پیسے والا ہے اس سے شادی کرنے کے لیے بسیار فکر کردم، بہت ساری میں نے فکر کی، میں نے بہت سارا سوچا. اما چون دیدم پسر خوبی نیست بے او جواب نہ دادم. میں نے دیکھا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے تو اس کو میں نے جواب نہیں دیا. ما قبل از صحبت کردن فکر میکنیم. ہم بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا فکر کرتے ہیں. صبر کردن یعنی صبر کرنا. در ایستگاه 10 دقیقه صبر کردیم تا اتوبوس آمد. بس اسٹاپ پہ 10 منٹ میں نے صبر کیا، اس کے بعد بس آئی. برای رفتن به حج ابتدا ثبت نام کردم.
حج پہ جانے کے لیے سب سے پہلے میں نے انٹری کروائی، ثبت نام کیا، یعنی رجسٹر بھی کروائی، سپس 6 سال صبر کردم تا امسال نوبت رسیدم، بس اس کے بعد میں نے 3 سال صبر کیا اور اس سال میری نوبت آئی ہے۔ نزد یہ نزدیک، دیروز دندانم درد می کرد، کل جو ہے نا میرے دانتوں میں درد تھا، برائے درمان آن نزد دندان پزشک رفتم، اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا، نزدیک ڈاکٹر کے نزدیک پاس گیا۔ دیروز نزد استادم رفتم و مشکلاتم را به او گفتم، کل میں اپنے استاد کے پاس گیا، استاد کے نزدیک گیا اور اس کو اپنی مشکلاتیں بتائیں۔ ماجرا یہ ہمارے لفظ اردو میں بھی ہوتا ہے، کسی داستان کو بیان کرنے کے لیے یا کسی واقعے کو جب بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ماجرا۔ نزدیک دانشگاہ ما 2 ماشین بے شدت باہم تصادف کردند، ہماری یونیورسٹی کے نزدیک 2 گاڑیوں کا بہت شدید سے تصادف ایکسیڈنٹ ہو گیا، پس از رسیدن به خانه ماجرای تصادف را برای پدر و مادرم گفتم، بس جب میں گھر پہنچا تو یونیورسٹی کے نزدیک جو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کی داستان میں نے اپنے والدین کے سامنے بیان کی۔ ماجرای زندگی حضرت یوسف را در فلم دیدم، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا داستان جو ہے نا وہ میں نے جو ہے فلم میں دیکھا، فلم حضرت یوسف میں دیکھا ہے۔ یتیم بچے کے پدر یا مادر نہ دارد، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا والد یا والدہ نہ ہو۔ برادرم پارسال بخاطر زلزلے از دنیا رفت و فرزندانش یتیم شدن، میرا بھائی گزشتہ سال جو ہے نا زلزلے کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا و فرزندانش اس کی اولاد جو ہے نا یتیم ہو گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کودکان یتیم را نوازش میکرد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم بچوں کو نوازش کیا کرتے تھے، پیار دیا کرتے تھے۔ لازم یعنی ضروری ہے، لازم ہے اس کام کو انجام دینا۔ برای درست کردن چلو مرغ مقداری برنج، مرغ، روغن، نمک و آب لازم است۔ چلو مرغ بنانے کے لیے تھوڑے سے چاول، برنج چاول، مرغ، چلو مرغ ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ یعنی سفید چاول اور مرغ جو ہوتے ہیں وہ غذا ہے ایرانی، اس کو کہتے ہیں، ہم نے درس دوم میں پڑھا تھا یہ چلو مرغ۔ تھوڑے سے چاول چاہیے چلو مرغ درست کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے تھوڑے سے چاول چاہیے، مرغ چاہیے ہمیں، روغن چاہیے، آئل وغیرہ چاہیے، نمک چاہیے اور پانی لازمی ہے۔ یاد گرفتن زبان فارسی برای طلب های جامعة المصطفى لازم است، زبان فارسی کو یاد کرنا جامعة المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء کے لیے لازمی ہے۔ آب برای بدن لازم تر از غذا است، پانی بدن کے لیے غذا سے زیادہ لازمی ہے۔ تصمیم گرفتن یعنی ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنے کو کہتے ہیں تصمیم گرفتن۔ من پس از یک ہفتے فکر کردن برای ازدواج سر انجام تصمیم گرفتم و ازدواج کردم، میں 1 ہفتہ لگاتار جو ہے نا اپنے ازدواج کے لیے، شادی کے لیے جو ہے نا فکر کر رہا تھا، نتیجن سر آخر جو ہے نا آخرکار میں نے جو ہے تصمیم ارادہ کیا، اپنا تصمیم گرفت، میں نے ارادہ کیا اور شادی کر دی، کافی تھا، ازدواج کر دیا۔ ما از تصمیم پدرمان برای رفتن به مسافرت خوشحال شدیم، ہم جو ہے نا اپنے بابا کی ارادے سے سفر کے جانے کے لیے جو ارادہ اس نے کیا تھا بہت خوشحال ہوئے۔ ما از تصمیم پدرمان، ہم اپنے والد کے ارادے سے برائے رفتن جو اس نے سفر پہ جانے کے لیے کیا ہے خوشحال شدی، یعنی بہت خوش ہوئے ہیں۔ تشویق کردن یعنی کسی کو تشویق کرنا، کسی کو شاباش دینا کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا، اس کو کہتے ہیں تشویق کردن، تشویق کرنا۔ وقتی در امتحان نمره خیلی خوب گرفتم، جب میں نے امتحان میں اچھے نمبر لیے، پدرم برای تشویق کردن من 1-2 چرخے خرید، میرے والدین نے میں تشویق کرنے کے لیے، مجھے شاباش دینے کے لیے میرے لیے ایک سائیکل خریدی۔ هر وقت خواهر کوچکم کار خوبی میکند، مادرم با گفتن آفرین و بوسیدنش او را تشویق میکند۔
جب کبھی میری چھوٹی بہن کوئی اچھا کام کرتی ہے مادرم با گفتن آفرین آفرین احسن، اور اس کو آفرین اور احسن کہنے کے ساتھ اس کو چومنے سے اس کی کیا کرتی ہے؟ تشویق کرتی ہے، ان کو شاباش دیتی ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں. تشویق یعنی حوصلہ بڑھانا. آنها به ورزشگاه رفتند و در مسابقه فوتبال بازی کنان شهرشان را تشویق کردند. وہ جو ہے نا ورزشگاہ گئے، اسٹیڈیم گئے، ورزشگاہ رفتن یعنی اسٹیڈیم گئے، و در مسابقه فوتبال، اور مسابقه فوتبال میں جو بازی کا جو کھیل رہے تھے فٹ بال کھیلنے والے، ان کے شہر والے ان کی جو ہے نا انہوں نے تشویق دی، ان کو حوصلہ افزائی دی، ان کا حوصلہ بڑھایا. چہرے، صورت، قیافے، یہ تینوں ایک چیزیں ہیں. چہرہ ہمارے پاس بھی استعمال ہے، صورت بھی استعمال ہوتا ہے، قیافے بھی لفظ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، لیکن شعر و شاعری میں ہوا ہے. لبخند چہرے انسان را زیباتر میکند، مسکراہٹ انسان کے چہرے کو اچھا بناتی ہیں، اچھا کرتی ہیں. چہرے امام خامنئی دامت ظلہ بسیار زیبا است. امام خامنئی دامت ظلہ کا جو چہرہ ہے وہ بسیار بہت اچھا ہے، زیبائن بہت حسین ہے. خاندانیاں در حالت خندیدن، خاندان اس کو کہتے ہیں جو مسکراتا ہے، اس حالت کو مسکرانے کو کہتے ہیں خاندان. در حال خندیدن یعنی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے حالت کو کہتے ہیں خاندان. انسان چہرے خاندان را بیشتر از چہرے غمگین و ناراحت دوست دارد. انسان مسکراتے ہوئے چہرے کو زیادہ پسند کرتا ہے غمگین اور ناراحت چہرے سے. پدرم بیشتر وقت با چہرے خاندان به خانه می آید. میرا والد صاحب جو نا اکثر جو ہے نا وقت جو نا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے ہیں. در جشن تولد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ مسلمانان شاد و خاندان ہستند. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تولد یعنی ولادت با سعادت کے دن جشن میں ہمیں یعنی سارے مسلمان جو ہے نا خوش اور خاندان یعنی کھلتے رہتے، مسکراتے رہتے ہیں، ہنستے مسکراتے رہتے ہیں. شکر کردن یعنی شکر کرنا. ما ہمیشہ بعد از خوردن غذا خدا را شکر میکنیم. ہم ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد خدا کا شکر کرتے ہیں. شکر کردن خداوند ہمیشہ برای ما لازم است. خداوند متعال کا شکر کرنا ہمیشہ ہمارے لیے لازم ہے. واجہ یہ مخالف، یہ الفاظ جو ایک دوسرے کے مخالف، جیسے جشن، عزا. جشن کہتے ہیں، جشن کو عزا کہتے ہیں، غم کی حالت میں پیش آئے. خوشی میں جشن منایا جاتا ہے، غم میں عزا. سر انجام یعنی آخر کا، سر آغاز، ابتدا، در ابتدا، دونوں ہم مانا ہیں. غمگین، خوشحال، شاد. مہم کا مخالف بے اہمیت، ایک مہم ایک بے اہمیت ہے. شکر کردن، ناشکری کردن. فراموش کردن، بے یاد آوردن. فراموش کردن بھول جانا، بھلا دینا. بے یاد آوردن یاد کرنا. تشویق کردن، تنبیہ کردن. تشویق کردن یعنی حوصلہ بڑھانا. تنبیہ کردن یعنی متوجہ کرنا، ڈانٹنا کسی کو کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں تنبیہ کردن. خاندان، گریان، مسکراتا ہوا، گریان ہی روتا ہوا. تو یہ تھا آج کا ہمارا درس. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے درس کے ساتھ یہاں تک یہ درس مکمل ہوا. اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.